الفاتحة. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين وابنه الغوث العازم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمین. لائق صدر احترام، پورا مجمع اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک کے کچھ اشعار. اعلی حضرت عشق نبی میں مہ ہو کر کے تب اپنے آقا کی تعریف میں کچھ اشعار کہتے ہیں تو وہ بھی قرآن و احادیث کی روشنی میں ہوتے ہیں. ان کی نعت پڑھتے جائیے، آقا کی سیرت ملاحظہ کرتے جائیے. سبحان اللہ. 14ویں صدی کا وہ عظیم مجدد جس کا جنم اسی ہندوستان میں ہوا، ہمارے ملک کا سر بہت اونچا ہے اس بنیاد پر. ایسے ایسے لال و گہر پیدا کیے ہند کی زمین نے کہ ڈاکٹر اقبال کو کہہ دینا پڑا کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا. آخر کس بنیاد پر کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا؟ آپ کبھی غور کیجئے. ایسے ایسے لال و گہر دیے ہندوستان کی زمین نے کہ آج ساری دنیا کے ملکوں میں ہمارے ملک کا سر اونچا ہے. سبحان اللہ. فکر و فن کے تاجدار یہاں ہیں، تصوف و معرفت کے شہسوار یہاں جلوہ افروز ہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی انجمن یہاں سجی ہے. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والے با حوصلہ جوانوں کی جماعت یہاں موجود ہے.
ملک کی آبرو بچانے کے لیے پہاڑوں اور دریاؤں سے ٹکرا جانے کا حوصلہ رکھنے والے یہاں نوجوان موجود ہیں. سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دیوانہ جب اپنے آقا کی محبت میں مہ ہو کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سبحان اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چونا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ دہن میں زوبا تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. بہت خلیل و ناجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. خلیل و ناجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کی خلق و پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے فدائے حامل قرآن بولے غلام موتی ایمان بولے وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے ادب کا مطلع تابان بولے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہزار بار بسویم دہن سے مجھ کو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. حضرات ہمارا اور آپ کا اسلامی نقطہ نظر سے یہ عقیدہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہمیں پھر اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کے ایک میدان میں جمع ہونا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہم دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے اور دنیا میں آئے ہم دنیا میں آ کر کے کیا کر رہے ہیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں ہم کو دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے اور ساری مخلوقات میں رب تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کیوں قرار دیا اس کو کرامت کا تاج کیوں پہنایا گیا. ذہن و فکر سے سوچنے کی بات ہے. آپ جب آئے نہیں تھے تو کہیں تھے
اور جب آئے تو آپ عالم اجسام میں ہیں، آپ آئے نہیں تھے، عالم شہادت میں تھے۔ رب العزت نے جب تمام روحوں کو پیدا کیا، روحیں پیدا کی گئیں، رب تعالیٰ نے تمام روحوں کو حاضر کرنے کے بعد روحوں سے ارشاد فرمایا، اے روحو یہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو ساری روحوں نے اقرار کیا، اے میرے اللہ تو میرا رب ہے۔ لیکن سب سے پہلے ساری روحوں میں جس روح نے اقرار کیا کہ تو میرا رب ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس روح پاک ہے۔ جب سب سے پہلے سرکار کی مقدس روح پاک نے اقرار کیا خدا کی ربوبیت کا، تو آپ کی اتباع میں ساری روحوں نے اقرار کیا۔ سبحان اللہ۔ اقرار کا ایک مزاج تھا کہ سرکار کی مقدس روح کے اقرار کے بعد جو جس انداز سے اقرار کرتا چلا گیا اس کو اتنے ہی انداز سے درجہ ملتا چلا گیا، اور جو سب سے پیچھے رہ گئے وہ دنیا میں آئی روحیں جب اجسام میں منتقل ہو کر کے تو کفر و گمراہی کے بادل میں وہ پھر بھی گھری رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، اور ربوبیت کا اقرار لینے کے بعد پھر صرف انبیاء اور رسولان اعظام کی مقدس روحوں کو روکا اور ان سے اقرار لیا۔ رب نے اپنے محبوب کے تعلق سے اقرار لیا، اے انبیاء اور نبیوں کی روحو یہ میرے محبوب کی مقدس روح ہے، جب یہ دنیا میں جائیں گے تو تم سب کو ان پر ایمان لانا ہے، ان کی حمایت و نصرت کرنی ہے۔ کیا اقرار کرتے ہو؟ تو ساری روحوں نے اقرار کیا، ہاں میرے رب ہم اقرار کر رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، تو اب سنو میں تم سب پر گواہ ہوں، اور ایک دوسرا دوسرے پر گواہ ہو جائے، اور جو اس کے بعد سے پھرے گا حالانکہ رب جانتا ہے تو وہ حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ رب کو علم ہے کہ جو نبی ہوں گے، جو انبیاء کرام میں جن کا شمار ہے، وہ اس وعدہ سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ دنیا میں انسانوں کی آمد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وسیلہ سے شروع ہو گئی، انسان آتے رہے، ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، سلسلہ چلتا رہا۔ پیغمبروں کا آخری سلسلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ اب آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، آقا کے بعد کوئی رسول نہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور قرآن نے اعلان کر دیا، محبوب آپ خاتم النبیین ہو، آپ سارے نبیوں میں سب سے آخر ہو، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، رشد و ہدایت کا کام پھر بھی جاری ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا ایک موقع پر، یا رسول اللہ آپ کی امت کی ہدایت کے لیے اگر کفر و گمراہی کے بادل پھر برسنے لگائیں تو ہدایت کی ذمہ داریاں کس کے ذمہ ہوں گی؟ آقا نے ارشاد فرمایا، میری امت کے علماء کی ذمہ داریاں ہوں گی۔ اسی موقع پر آقا نے ارشاد فرمایا تھا، العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مظہر ہیں خدمت دین میں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعلان ملاحظہ فرمائیے، انسانوں کی تعداد کا شمار نہیں ہے، پیدا ہوئے پیدا ہوتے رہیں گے۔ اب سب کا یہ عقیدہ ہوا کہ پیدا ہونے کے بعد مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر کسی نے یہ عقیدہ گڑھا کہ ہم دوسری شکل و شباہت میں بھی جنم لیں گے۔ کسی نے کہا کہ کوئی گھوڑا ہوتا ہے، کوئی ہاتھی بن جاتا ہے، کوئی چرند پرند بن جاتا ہے، آواگمن کا عقیدہ مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ لیکن مذہب اسلام نے انکار کیا، نہیں، مرنے کے بعد پھر تمہیں کسی روپ میں نہیں آنا ہے، مرنے کے بعد تم جب قیامت کے میدان میں قبروں سے نکل کر کے جمع ہو گئے تو دنیا میں تم نے اپنے زندگی میں جو کردار کیے ہیں، جو افعال تمہارے ہیں، وہ سارے افعال تمہارے حساب و کتاب کی شکل میں پیش کیے جائیں گے۔ تمہارے دنیا کی ساری کمائی وہاں رکھی جائے گی، اور اس حساب و کتاب کی بنیاد پر تمہارا سارا معاملہ تمہارے سامنے ہو کر کے تمہارے لیے فیصلہ ہو جائے گا کہ اب تمہارا راستہ کدھر ہے، تم جنتی ہو کہ دوزخی ہو۔ یہ تو ٹھیک ہے، سارا معاملہ ہوگا، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میرے مولا
قیامت کی ضرورت کیا تھی؟ جیسے دنیا میں بندے آئے، تو نے پیدا کیا، تجھے علم ہے، تو جانتا ہے میرا بندہ کتنا اچھا عمل کرے گا، کتنا برا کرے گا، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. یہ میزان قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پل صراط سے گزارنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ قیامت کے میدان میں سب کو اکٹھا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مولا حساب و کتاب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ الہ العالمین کیا تو نہیں جانتا ہے کہ تیرے بندوں کے کتنے اعمال اچھے ہیں اور کتنے اعمال برے ہیں؟ تیرا کون بندہ جنتی کون جہنمی ہے؟ یہ سارا پروگرام بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب آؤ ذرا ذہن و فکر پر زور دے کر کے پھر اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ لو. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. یہ سب کچھ محبوب کے لیے کیا جا رہا ہے. محبوب کی عظمت کا اظہار کیا جائے گا قیامت کے میدان میں، ورنہ حساب و کتاب کا معاملہ تو پیارے صرف 6 گھنٹے کے اندر اندر قیامت میں حساب ہو جائے گا. اور قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ہوگا دنیا کے دن کے اعتبار سے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ ایک دن قیامت کا 50,000 برس کے ہوگا اور لوگ قیامت کے میدان میں 25,000 برس تک، اور ایک روایت ہے کہ 1,000 برس تک مددگار کی تلاش میں پھریں گے. سارا پروگرام یہ کس لیے ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاذ زمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. قیامت کے میدان میں سارے لوگ جمع ہوں گے جو اب تک پیدا ہوئے اور جو قیامت تک پیدا ہوں گے. اولین ہوں گے، آخرین ہوں گے، انبیاء ہوں گے، رسولان اعظام ہوں گے، اولیاء اکرام ہوں گے، کافرین ہوں گے، مومنین ہوں گے. کوئی ایسا نہیں ہوگا جو قیامت کے میدان میں جمع نہ ہو. سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے. اور قیامت کا دن کیسا ہوگا پیارے؟ اتنا سختی کا دن قیامت کا دن ہوگا. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا. اتنا پسینہ چھوٹے گا کہ پسینے میں لوگ بہہ جائیں گے، کشتیاں تیر جائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پیاس کی اتنی شدت ہوگی کہ زبانیں باہر نکل آئیں گی، گرمی سے بدن بھڑک اٹھیں گے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکات یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب گرمی محشر سے دعا مانگو تو اس طرح سے مانگو، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ فرماتے چلیے. قیامت کا میدان منعقد ہے، 50,000 برس کا ایک دن ہے، اولین و آخرین کا اجتماع ہے. زبانیں پیاس سے باہر نکل آئی ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں، مددگار کو تلاش رہے ہیں. کون ہماری مدد کرے گا؟ آج کون ہماری فریاد کو پہنچے گا؟ آج دوسرے سے مدد لینے پر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی گلا پھاڑ رہا ہے کہ اگر تم نبیوں اور رسولوں سے مدد مانگو گے تو معاذ اللہ مشرک ہو جاؤ گے. تمہیں نبیوں اور رسولوں سے یا کسی سے مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب قیامت کا میدان ہوگا اور قیامت کے میدان میں سارے اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مومنوں اور مجرموں آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ. سارے مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا. سارے لوگوں کو مددگار کی تلاش پڑے گی. سارے لوگ چیخ پڑیں گے اور مددگار کو تلاشیں گے. ہائے کون ہے جو اس قیامت کے میدان میں ہماری مدد کرے گا؟ ایسی ہولناکیوں میں ہمارا مددگار ثابت ہوگا. ہم پسینے سے شرابور ہیں، ہماری زبانیں پیاس سے باہر نکلی چلی جا رہی ہیں، ہمارے لیے بہت ہی پریشانیاں ہیں. کون ہماری مدد کرے گا؟ سارے لوگ مددگار کو تلاشیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا حدیث شریف کو بھلا دو گے کہ سارے لوگ مددگار کو تلاشتے تلاشتے ایسے موڑ پر پہنچیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ سے عرض کریں گے اے حضرت آدم علیہ السلام آپ ابو البشر ہو، سارے انسانوں کا وجود آپ کے توسل سے دنیا میں ہوا ہے. آج ہماری پریشانی کو آپ دیکھو، آج ہماری دشواریوں کو آپ ملاحظہ کرو، آج ہماری فریاد کو آپ پہنچ جاؤ. آپ دیکھو ہم کس طرح سے مصیبت میں مبتلا ہیں. تو حضرت آدم پیغمبر علیہ السلام بھی ارشاد فرمائیں گے آج نفسی نفسی کا عالم ہے، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ.
حضرت آدم علیہ السلام سے یہ جواب سننے کے بعد سارے اہل محشر حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ سے عرض کریں گے اے نوح پیغمبر آج ہماری پریشانی آپ ملاحظہ کرو، رب تعالیٰ نے آپ کو نجی کا خطاب عطا فرمایا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقرب ہو، ہماری دشواریوں کو دیکھو ہم کس طرح مصیبت میں ہیں۔ تو حضرت نوح پیغمبر بھی یہی ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ۔ اب حضرت نوح سے یہ پیغام سننے کے بعد سارے اہل محشر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور آپ سے عرض کریں گے اے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، رب تعالیٰ نے آپ کو خلت کا درجہ عطا فرمایا ہے، آپ رب کے خلیل کہے جا رہے ہو، اللہ کے دوست ہو، آج ہماری مدد کرو، آج ہماری فریاد کو پہنچ جاؤ، دیکھو ہم کس طرح پریشان ہیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ۔ اب آپ ذرا سا ذہن پر زور دو تو بات سمجھ میں آ جائے گی، آخر حضرت آدم علیہ السلام دوسرے کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں، حضرت نوح دوسرے کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں، حضرت ابراہیم دوسرے کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ ان سارے اولو العزم پیغمبروں کو تو یہ فرمانا چاہیے کہ آج تم شرک کرنے کہاں چلے آئے ہو، اذهبوا الی اللہ، ڈائریکٹ تم اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے اہل محشر مدد مانگے کہ نہیں، حضرت نوح سے مدد مانگیں گے کہ نہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے مدد مانگیں گے کہ نہیں؟ مگر یہ اولو العزم پیغمبران یہ نہیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج تم مدد مانگ کر کے یہاں شرک کے مرتکب کیوں ہو رہے ہو، بلکہ حضرت آدم یہی فرماتے ہیں میرے علاوہ کہیں اور جاؤ، حضرت نوح یہی فرما رہے ہیں میرے علاوہ کہیں اور جاؤ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہی فرما رہے ہیں میرے علاوہ کہیں اور جاؤ۔ اب سارے لوگ حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام آج ہماری مدد کیجیے، ہماری حالت دیکھیے ہم کس طرح سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کو رب تعالیٰ نے بڑا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ مسیح کہلائے جا رہے ہو، روح اللہ کا خطاب آپ کو ملا ہے، آج ہمارے اوپر ترس کھاؤ۔ تو حضرت عیسیٰ پیغمبر بھی ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ، آج میں مدد نہیں کروں گا۔ حضرت عیسیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد سارے اہل محشر اچنبھے میں پڑ جائیں گے، اب ہم کس کے پاس جائیں؟ دیکھو کسی کے ذہن میں بات نہیں آ رہی ہے کہ چلو محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں چلو۔ آج علماء سے سن رہے ہو کہ سب سے پہلے قیامت میں میرے آقا ہی شفاعت کریں گے، سب سے پہلے میرے سرکار ہی بخش مانگیں گے، سارے اہل محشر کو پناہ آقا ہی کی بارگاہ میں حاصل ہوگی۔ مگر سارے لوگوں کے ذہن سے بات نکل گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے ذہن و فکر سے اس بات کو محو فرما دیا ہے۔ محدثین اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لکھ رہے ہیں، مفکرین بیان کر رہے ہیں، خطبہ اپنے خطابت میں بیان کر رہے ہیں، ائمہ اپنی مسجدوں میں بیان کر رہے ہیں، علماء اپنے بیان میں بیان کر رہے ہیں، سارے لوگ بیان دے رہے ہیں، لیکن قیامت کے میدان میں جب مدد مانگنے کی باری آئی ہے تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ڈائریکٹ پہنچا جائے۔ سارے لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل گئی ہے، سب بھولے ہوئے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فریاد کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے حضور اب بتائیے ہم جائیں کہاں، کون ہماری مدد کرنے والا ہے قیامت کے میدان میں، آخر ہماری مدد کہاں ہوگی، ہماری فریاد کو کون پہنچے گا؟ حضرت آدم کی بارگاہ سے ہم ہو کر کے آ رہے ہیں، حضرت نوح کے پاس سے بھی ہو کر آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس سے بھی ہو کر کے آ رہے ہیں، اب بتائیے ہمارے لیے کون سی جگہ ہے؟ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چلو تم سب کے سب محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں چلو۔ جیسے اتنا سننا ہوگا سب کو سرکار خیال میں آ جائیں گے، اب سارے لوگ آقا کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی کو بیان فرمایا ہے کہ خلیل و ناجی مسیح و صافی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق و پھری کہاں سے کہاں تمہارے اب آپ ذرا غور فرمائیے پیارے، اب جب سارے اہل محشر سرکار کی طرف بھاگیں گے تو ذرا نقشہ ملاحظہ فرمائیے کہ قیامت کے میدان میں میرے آقا کا کیا حال ہوگا۔ وہ قیامت کا میدان اللہ اکبر جہاں سارے اولین و آخرین کا اجتماع ہے، نیک پرہیزگار بد اچھے برے سب اکٹھا آج جمع ہیں، اب سب سرکار کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ آقا کی کریمانہ شان دیکھیے، میرے سرکار کے داہنی طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور بائیں جانب حضرت عمر فاروق اعظم ہیں،
میرے سرکار حشر کا دولہا بن کر کے قیامت کے میدان میں تشریف لا رہے ہیں، اور جب سرکار قیامت کے میدان میں تشریف فرما ہوں گے تو میرے آقا کے تشریف ہونے کی جگہ کیا ہوگی، ذرا اس کو ملاحظہ فرماؤ۔ حدیث شریف میں ہے کہ رب تعالیٰ اپنی کرسی کے داہنی جانب اپنے محبوب کو جلوہ افروز فرمائے گا، اور دوسری حدیث ہے کہ رب تعالیٰ اپنی کرسی پر اپنے محبوب کو جلوہ افروز فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں کہ جس کو سایہ ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اللہ اللہ۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا، یا رسول اللہ آپ جلوہ افروز کہاں ہوں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں مقام محمود پر۔ آقا سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ الشفاعہ، وہ شفاعت کی جگہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، اور جب میرے سرکار آئیں گے قیامت کے میدان میں اور سارے لوگ ادھر سے سرکار کی طرف جائیں گے، اور جیسے ہی آقا کے مقدس رخ روشن پر سب کی نگاہ پڑے گی تو سب کو سکون مل جائے گا، اور سب میرے سرکار جب جلوہ افروز ہو جائیں گے تو سارے لوگ سرکار کو سلام عرض کریں گے۔ کس انداز سے سلام عرض کریں گے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کا نقشہ اس طرح سے کھینچا ہے کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کے شوکت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، نعرے تکبیر۔ سب سرکار کو سلام عرض کر رہے ہیں۔ آج سلام پر بہت چڑھا جا رہا ہے، قیامت کے میدان میں تمہیں کھڑے ہو کر کے سلام بھیجنا پڑے گا نبی پر، آج کھڑے ہو کر سلام پڑھنے سے چڑھ رہے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ اب جیسے سب سلام عرض کرنے کے بعد عرض کریں گے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ ہماری حالت ملاحظہ فرمائیے، سرکار ہم کس طرح سے ہیں۔ میرے آقا ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ہماری فریاد کو آپ پہنچیے۔ جیسے میرے آقا کی بارگاہ میں سب لوگ یہ عرض کریں گے، تب تک آقا ارشاد فرمائیں گے کہ انا لہا انا لہا، گھبراؤ نہیں، تمہیں نجات دلانے کے لیے میں ہی ہوں، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء سے میں عرض کروں گا، انا لہا اس کے لیے میں ہی ہوں، اس کا لغوی اور لفظی ترجمہ یہی ہوا، کس کے لیے ہے سرکار؟ بخشش کرانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ سب بخشش ہی تو مانگ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے حال پر رحم کیا جائے، سرکار ہماری حالت کو دیکھا جائے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے سرکار یہ ارشاد فرمائیں گے تو اب سارے اہل محشر تو گھبرا رہے تھے، مگر آقا کی مقدس زبان سے یہ سننے کے بعد سب کو سکون حاصل ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی نشاندہی فرماتے ہیں کہ ابائی شفاعت کی سات بائی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، گھبرانے والے، اب بخشش کا وقت آ گیا ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرمائیں گے تو سب کو سکون ملا ہے، سب کو اطمینان ہو گیا۔ اب آقا کا کریمانہ حال کیا ہوگا؟ میرے سرکار اپنے دست نبوت میں حمد کا جھنڈا لیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے آقا کو یہ جھنڈا عطا ہوگا، اسی کو لواء الحمد کہا جاتا ہے، یعنی حمد کا جھنڈا۔ سرکار جب اپنے دست پاک میں اس جھنڈا کو لیں گے تو رب کی تعریف بیان کریں گے، اور جب میرے آقا رب کی تعریف بیان کرنے لگیں گے تو سارے اولین و آخرین سرکار کی عظمت دیکھیں گے کہ آج جو مقام قیامت میں محمد کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا ہے، جو مرتبہ ان کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا ہے، آج جو قرب رب کی بارگاہ میں ان کو ہے کسی کو نہیں ہے، سب لوگ دیکھ لیں تو میرے آقا تو رب کی تعریف کر رہے ہیں اور سب سرکار کی تعریف کرنے لگیں گے، سارے اولین و آخرین تعریف کرنے لگیں گے، جو آج دشمنی رکھتے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے، جو دوستی کرتے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے، جو دیوانگی پن کا حال اختیار کیے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے، اور جو عداوت میں جلے بھنے جا رہے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے۔ سارے لوگ قیامت کے میدان میں آقا کی تعریف کرنے لگیں گے۔
सुभान अल्लाह सब सुभान लोग अल्लाह। सरकार की तारीफ करने लगेंगे और ऐसे अंदाज से तारीफ करेंगे, अल्लाह अल्लाह। मेरे आका की मुकद्दस शान तो यह है कि मेरे सरकार अपना सर सजदा में रख करके रब की इबादत कर रहे हैं 7 दिन 7 रात। क़यामत में मेरे आका का सर सजदा में होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब का फरमान होगा, महबूब सर को उठाओ, या मोहम्मद इरफा रास का, मोहम्मद अपने सर को उठाओ। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 जुमला रब की तरफ से इरशाद होगा, मोहम्मद कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, और तुम बख्शिश चाहो जिसकी उसको बख्शा जाएगा। और फिर अल्लाह का आखिरी पैगाम ये होगा कि तुम जो मांगो तुम्हें अता किया जाएगा। 3 जुमला मेरे आका के लिए क़यामत के मैदान में रब की तरफ से ऐलान होगा, मोहम्मद कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, शफाअत करो यानी बख्शिश मांगो, तुम्हारी बख्शिश जिसके लिए मांगोगे उसको बख्शा जाएगा, और जो तलब करो जो मांगो तुम्हें अता किया जाएगा। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह ताला सिर्फ इतना ही महबूब को हुक्म देता कि महबूब तुम जिसको बख्शवाना चाहो उसको बख्शा जाएगा। ये कहने की जरूरत क्या है? हदीस शरीफ में 3 लफ्ज आता है कि कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, और बख्शिश जिसकी चाहो उसको बख्शा जाएगा, और जो तुम मांगो तुम्हें अता किया जाएगा। अब मेरे महबूब का अंदाज जरा मुलाहजा फरमाइए, आका इतना खुश होंगे जब रब की तरफ से यह हुक्म होगा कि सरकार अपने मुकद्दस सर को सज्जा से उठाएंगे। मेरे आका की मुकद्दस आंखें भीग गई हैं, खुशी के आंसू निकल आए हैं। सारे अहले महशर की तरफ सरकार देखेंगे और इरशाद फरमाएंगे, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आला हजरत तजीमुल बरकत फरमाते हैं कि मेरे आका का करीमाना हाल ही होगा कि सरकार तो हम गुनहगारों की बख्शिश की बशारत पाने के बाद खुशी के आंसू बहेंगे और आंखों से आंसू जारी हैं, और सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं कि अब आका हमारी बख्शिश कराने जा रहे हैं। तो आला हजरत तजीमुल बरकत फरमाते हैं कि या बाई शफात के साथ बाई पेश हक मुज़्ज़ा शफात का सुनाते जाएंगे, और आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस आंखों से आंसू जारी हैं। मेरे सरकार फरमा रहे हैं, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। रब ताला का हुक्म हो गया। अल्लाह ताला के महबूब की शान जरा मुलाहजा फरमाओ प्यारे। सहाबा की अंजुमन लगी हुई थी, एक एक जिंदगी पाक का एक एक लम्हा सहाबा महफूज कर रहे थे। ज्यादा सहाबियों ने रसूल को समझा है कि ज्यादा हम समझ रहे हैं आका करीम को। वो अपनी निगाहों के सामने अपने आका का मुकद्दस जलवा देख रहे हैं, नबी का खाना पीना देख रहे हैं, नबी का उठना बैठना देख रहे हैं, नबी को पेट पर पत्थर बांधे हुए भी देख रहे हैं, नबी को ग़ज़वे खंदक में देख रहे हैं, नबी को मकाम उहद पर देख रहे हैं, दुश्मनों के दास्तान दरमियान तीरों तलवार की छांव में भी। मगर इन सारे माहौल को देखते हुए किसी सहाबी ने यह नहीं कहा था, ए मोहम्मद जैसे तुम हो आज अल्लाह वैसे हम हैं। किसी सहाबी ने यह नहीं कहा था कि आपको किसी चीज का इख्तियार नहीं है, हम आपका कलमा पढ़ करके क्या करेंगे, आप हमें कुछ दे नहीं सकते हो, आपका कलमा पढ़ने के बाद हमें पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, बल्कि उनका ज़हनो फिक्र तो ये था, ये मेरे आका हैं और हमारे आका ही हमारे लिए सब कुछ हैं। यही वजह है कि जब मैदान जंग में कभी कभी काफिरों ने कहा था कि तुम उनका कलमा पढ़ रहे हो जिनके पास कोई दौलत नहीं है, जिनके पास कोई हुकूमत नहीं है, जिनके पास तीरों तलवार नहीं है, जो तुम्हें किसी मौके पर कोई चीज अता नहीं कर सकते हैं तुम मुकाबला कर सको। तो दीवानों ने कहा था, सुनो उन्होंने हमें सब कुछ अता कर दिया है, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। ए लोगों, तुम देख तो रहे हो तीरों तफंग हमारे पास नहीं है, तलवारें हमारे पास नहीं है, घोड़े हमारे पास नहीं है, मगर एक दिन तुम्हें वो भी देखना पड़ेगा कि दरियाओं को पार करते हुए तुम्हारे ऊपर फतह हम हासिल करेंगे और दुनिया हमारे लिए बोल पड़ेगी कि बेअज़ा कभी अफ्रीका के कलीसाओं में, कभी तपते हुए सहराओं में, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो दुनिया ने देखा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के चंद दीवानों ने कलसरो किसरा की ईंट से ईंट बजा दिया था। दुनिया ने देखा था कि रसूल के दीवानों ने एक ऐसी शाहराह मुतय्यन फरमा दी थी और दिखा दिया था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत यह है, नबी की शान यह है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल को कह देना पड़ा कि आज भी तुम अगर अजमतों के ख्वाहा हो, आज अगर तुम बुलंदियां चाह रहे हो तो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आज भी तुम्हें इश्क मुस्तफा
मुस्तफा की रोशनी लेकर के आगे बढ़नी है। जब तक नबी पाक की मोहब्बत की रोशनी तुम्हारे दिलों में नहीं होगी, तुम किसी ताकत को अपने आगे मरूब नहीं कर सकते हो। मुसलमानों, देखो अपने नबी की अजमत। सहाबा बैठे हुए हैं, कयामत की बातचीत चल रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कयामत की बात फरमाते हुए इरशाद फरमाया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े पापियों के लिए है, बड़े बड़े गुनहगारों के लिए है, बड़े बड़े सियाहकारों के लिए है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, एक तरफ तो नबी करीम ने सहाबा के दरमियान में यह भी इरशाद फरमाया था कि मेरे जितने सहाबी हैं सबके सब आदिल हैं, यानी सबके सब अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती हैं। कोई सहाबी को माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कलमा पढ़ने के बाद आप गुनहगार और खतावार नहीं कह सकते हो। वो सब गुनाहों से पाको साफ हो गए, अब कोई गुनहगार नहीं है, अब कोई खतावार नहीं है। आखिर सहाबा के सामने मुकद्दस जमात सहाबियों की है जो सबके सब जन्नती हैं, उनके सामने आका इरशाद फरमा रहे हैं कि शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े सियाहकारों के लिए है, बड़े बड़े खातियों के लिए है, बड़े बड़े पापियों के लिए है। जैसे मेरे सरकार ने यह इरशाद फरमाया, तब तक सहाबा के दरमियान से एक सहाबी हजरत अबू दरदा हैं, वो बोल पड़े, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, वो इन जना व इन सरका। जब आका ने फरमाया कि बड़े बड़े पापियों को कयामत के मैदान में मैं बख्शवाऊंगा, बड़े बड़े गुनहगारों को कयामत के मैदान में बख्शवाऊंगा, तो हजरत अबू दरदा का ज़हन फिक्र इस तरफ गया कि गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह ज़िना माने जा रहे हैं, सबसे भारी खता चोरी मानी जा रही है। ऐसे गुनहगारों को भी आका आप बख्शवा लेंगे। जैसे उन्होंने अर्ज किया वह इन जना व इन सरका, अगरचे चोर हो और जानी हो तो आका इरशाद फरमाते हैं नाम वो इन जना व इन सरका, अगरचे वो चोर है जानी है। दोबारा फिर हजरत अबू दरदा ने अर्ज किया, सहाबा की जमात बैठी हुई है, या रसूल अल्लाह वो इन जना व इन सरका, अगरचे वो चोर है जानी है। आका फरमाते हैं नाम वो इन जना व इन सरका, हाँ हाँ अबू दरदा अगरचे वो चोर है जानी है, कयामत के दिन रब की बारगाह में सिफारिश करके अपने मौला से मैं उसको जन्नत दिलाऊंगा। नबी करीम का यह फरमाना था कि सहाबा की आंखें भीग जाती हैं, इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, आपका करीमाना हाल जब ये है तो मेरे सरकार हम सब आप ही के तो हैं कि एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, इशारा तेरा। और मानवियत के एतबार से ये शेर है, बद सही चोर सही मुजरिम नाकारा सही, बद सही चोर सही मुजरिम नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, करीमा तेरा। अल्लाह अल्लाह, मैं एक बात अर्ज करूंगा, ए गुनहगारों, ए मुसलमानों, आप ये बताओ कयामत की हौलनाकियों में आपके लिए सहारा कौन बना है? कयामत में आपकी मगफरत की जमानत कौन ले रहा है? आपके गुनाहों के बलबूते का मामला आपके सर है, लेकिन आपके गुनाहों की बुनियाद पर भी आपको मायूस किसके दरबार से नहीं किया जा रहा है? आपको कहना पड़ेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उस नबी का कलमा पढ़ रहे हो जिस नबी की अजमत का हाल ये है। जब मेरे सरकार ने ये इरशाद फरमाया तो सहाबा की आंखें भीग गईं, आंसू बह रहे हैं। आका ने इरशाद फरमाया शफाअती ले अहली ज़ुनूब मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, सहाबा बैठे थे, मेरे सहाबा क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं कयामत के दिन परहेजगारों को शफाअत करके जन्नत दिलाऊंगा? तो सहाबा ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, हम तो यही समझ रहे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, उलमा समात फरमाएं, आका इरशाद फरमाते हैं ला लाकिन हल वज़रबीन अल खत्ताई, नहीं नहीं, बल्कि मेरी शफाअत मेरे गुनहगार पापियों उम्मतियों के लिए है, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के खताकारों के लिए है। उसी मौका पर मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ए पापियों खातियों, तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। पापी रो रहा था, हिचकियां ले रहा था, सिसकियां ले रहा था कि गुनाह मुझसे हो गए, इन गुनाहों की सजा हम कैसे भुगतेंगे? मगर देखो रब की रहमत तुम्हें पुकार रही है। मुजरिम
کریم سوچ رہا تھا کہ اب سزا ہوگی، اب ہم سزا پائیں گے، مگر رب کی رحمت نے آواز دے دی نہیں نہ تمہارے لیے سزا ہے، نہ پرسی سے محبوب کا اشارہ ہو گیا ہے، محبوب کی انگلی اٹھ گئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، قیامت کی بات چل رہی ہے۔ یا رسول اللہ قیامت میں تو بڑی بھیڑ بھاڑ ہوگی، سرکار قیامت میں اتنا بڑا مجمع ہوگا، ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ اب ذرا آپ غور فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قریب ہونا چاہتے ہو قیامت میں تو تمہیں درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت میں آپ کے قریب کون ہوگا؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتا ہے وہ قیامت میں میرے زیادہ قریب ہوگا۔ یا رسول اللہ اور کون قریب ہوگا آپ سے؟ آقا فرماتے ہیں جو کسی یتیم پر شفقت کرتا ہے اس کے اور میرے درمیان میں صرف اتنا فاصلہ رہے گا، 2 انگلیوں کا اشارہ آپ فرما رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اور کون قریب ہوگا آپ کے قیامت میں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اور وہ لوگ قریب ہوں گے جو انصاف کرنے والے ہیں، وہ لوگ قریب ہوں گے مجھ سے جو تجارت سچی کرنے والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کی طرف وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ مجھ سے قریب ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین یا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دونوں روایتیں پائی جا رہی ہیں۔ سوال کر دیتے ہیں یا رسول اللہ قیامت میں اتنی بھیڑ بھاڑ ہوگی ہم آپ کو کہاں پائیں گے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ میزان عمل پر مجھ کو ڈھونڈ لینا، جہاں میرے امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے وہاں میں رہوں گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں؟ آقا فرماتے ہیں پل صراط کے کنارے ڈھونڈ لینا، کہ جب جہنم کے پشت پر رب تعالیٰ پل صراط کو قائم کرے گا، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ ایک پل ہے، جہنم کے پشت پر وہ رکھ دیا جائے گا اور اسی پر سے ہم کو اور آپ کو گزرنا ہوگا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں گناہوں کی بل بنیاد پر کیسے اب گزرو گے اس پل صراط سے؟ اس پل صراط سے ڈرو جو تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، اس پر سے گزر کر کے جانا ہے۔ اس پل کو رب تعالیٰ جہنم کے پشت پر قائم فرمائے گا۔ اے مسلمانوں اس سے گزر کر کے تمہیں جنت میں جانا ہے۔ اللہ خیر فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ کو اس کے کنارے ڈھونڈ لینا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہاں بھی آپ نہ ملیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر ڈھونڈ لینا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہاں بھی آپ نہ ملیں؟ آقا فرماتے ہیں میرے ملنے کی یہی 3 جگہیں ہیں، یا تو میں حوض کوثر پر ملوں گا اپنے امتیوں کو اور قیامت میں پیاسے لوگوں کو جام عطا کرتا ہوا، یا میزان عمل پر جب ان کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو وہاں ان کو بچاتا ہوا ملوں گا، یا تو جب پل صراط سے گزریں گے تو پل صراط کے کنارے رب کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا مانگتے ہوئے ملوں گا۔ میرے ملنے کی یہی 3 جگہیں ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری وضاحت بیان فرما دی ہے۔ اب آپ ذرا ملاحظہ کرتے چلیے پیارے، آقا کا کریمانہ حال قیامت کے میدان میں کیا ہوگا؟ سارے لوگ کھڑے ہیں، اللہ کے حبیب اپنے سر مقدس کو سجدہ سے اٹھاتے ہیں، خوش ہیں اور خوشی کے آنسو نگاہ نبوت سے جاری ہیں۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے مولا یہ سب تیرے گنہگار بندے ہیں، پروردگار ان کا حساب و کتاب جلد لے لے۔ جیسے آقا یہ عرض کریں گے رب کی بارگاہ میں، اب میزان قائم کر دیا گیا، پل صراط پر جہنم کے پشت پر پل صراط کو لگا دیا گیا۔ سارے لوگ عرض کریں گے یا رسول اللہ ہماری زبانیں پیاس سے باہر نکل آئی ہیں، میرے آقا ہمیں کچھ مل جائے پینے کے لیے۔ قیامت میں کون پانی اور ہوگا؟ حوض کوثر وہ محبوب کے قبضہ میں ہوگا۔ آج کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو محبوب کے اختیار پر حملہ کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تمہاری زبان سے یہ جملہ نکلا تو تمہارے ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ تو نبی کا اختیار دیکھنا چاہتا ہے تو قیامت کے میدان میں نبی کا اختیار دیکھ لے۔ قیامت کے میدان میں میرے آقا کے قبضہ میں حوض کوثر ہے، رب تعالیٰ نے کوثر اپنے محبوب کے قبضہ اور اختیار میں دے دیا ہے۔ محبوب کوثر کی طرف اشارہ کریں گے تو کوثر سے پیالے بھر بھر کر کے اڑائیں گے اور سارے امتیوں کے ہاتھ میں پہنچ جائیں گے، وہ پیاسے رہیں گے پی لیں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں الہی جب زمانے باہر آئیں پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ میرے آقا کوثر کے مالک ہیں، امتیوں کو جام عطا کر رہے ہیں۔ سارے لوگ عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم پریشانی میں مبتلا ہیں، یا رسول اللہ پسینے میں شرابور ہیں، شدت کی گرمی پڑ رہی ہے۔ آقا اپنے زلف معمبری کو کھول دیں گے، نبی کی زلفیں قیامت کے میدان میں لہرائیں گی کہ سایہ پھیل جائے گا اور اس سایہ میں سارے لوگوں کو سکون مل جائے گا، محشر کی تپش سے سب محفوظ ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عاشق رسول نے اسی طرف اشارہ کیا کہ ہم گنہگاروں کو یا رب تپش محشر میں، سبحان اللہ، ہم سیاہ کاروں
پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے میرے مولا جلد حساب و کتاب لے لے. میزان قائم کر دیا گیا. اب سب لوگ لائے جا رہے ہیں. میزان ہو رہا ہے, میزان پر چڑھایا جا رہا ہے. اب آپ ذرا غور کرو میزان پر کیوں آپ کو چڑھایا جائے گا. آپ کی نیکیاں اور برائیاں میزان عمل پر تولی جائیں گی. آپ اس فکر میں ہو پیارے کہ ہم چاہیں جو کرتے چلے جائیں, رب تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے. خدا کی قسم تمہارے دلوں کے راز کو رب جان رہا ہے, اور تمہارے ہی لیے تمہارے دونوں کندھے پر دو فرشتے متعین کیے گئے ہیں جو تمہاری نیکیاں اور برائیاں لکھ رہے ہیں. قیامت کے میدان میں تمہاری نیکیاں تولی جا رہی ہیں, اچھائی تولی جا رہی ہے, اور برائیوں کو وزن کیا جا رہا ہے. وہاں کا ترازو کا حال یہ ہوگا کہ نیکی کا پلہ اوپر جائے گا, برائی کا نیچے آئے گا. مجرموں کو چڑھایا جا رہا ہے. کچھ تو ایسے ٹھہریں گے جن کو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, مگر کچھ ایسے بھی سیاہکار ہوں گے, کچھ ایسے بھی ہم جیسے ناکارہ ہوں گے. جب میزان عمل پر چڑھایا جائے گا تو صرف برائیاں ہی برائیاں ہیں, نیکیوں کا پتہ ہی نہیں. اب وہ گنہگار چیخ پڑے گا اور رونے لگے گا, نگاہیں اس کی جھک جائیں گی شرم و ندامت سے. یا رسول اللہ اب خبر لو, یا حبیب اللہ اب ہمیں جہنم سے بچاؤ. یا رسول اللہ ہمارا جرم ہمارے سامنے ہے, میرے آقا کون آپ کے سوا ہے جو مدد کرے گا. اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان کا حال یہ ہوگا کہ کوئی نبی کو میزان پر پکار رہا ہے, کوئی حوض کوثر کے پاس پکار رہا ہے, کوئی پلسرات کے قریب پکار رہا ہے, اور آقا کا کریمانہ حال ہوگا کہ سب کی مدد فرما رہے ہیں. جب سرکار کو آواز دی جائے گی تو اس کا نقشہ وستاد زمن نے اس حیثیت سے کھینچا ہے کہ کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ, نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا. امر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے. ارشاد فرمائیں گے اللہ کے فرشتوں کیا بات ہے, یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے, ابھی ابھی اس کا میزان کیا گیا مگر اس کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہے کہ یہ جنت میں جا سکے. یا رسول اللہ اب اس کے لیے حکم ہونے والا ہے جہنم کی طرف اس کو لے جایا جائے گا. میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں ٹھہرو, اب اس کا میزان پھر سے کیا جائے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ربی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو رب نے یہ اختیار دیا ہے کہ میزان کیا گیا, لیکن میرے آقا پھر سے میزان کروا رہے ہیں. ان فرشتوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ محبوب کا حکم ہے, رب کے چہیتے کا حکم ہے, یہ حقیقت میں رب ہی کا حکم ہے. بخشش کا بہانہ ذرا ملاحظہ کرو. پھر سے میزان کیا جا رہا ہے. فرشتوں کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ محبوب سے یہ کہہ دیں یا رسول اللہ ابھی ابھی تو اس کا میزان کیا گیا, ابھی ابھی تو اس کی نیکیاں اور برائیاں تولی گئی ہیں پھر آپ کے وزن کروا رہے ہیں. نہیں نہیں, محبوب کا حکم ہو گیا ہے. انہیں معلوم ہے کہ بزم محشر کو رب تعالیٰ نے محبوب کی اظہار عظمت ہی کے لیے سجایا ہے, ورنہ رب کو تو معلوم ہے کہ رب کے کتنے بتنے بندے جنتی ہیں, کتنے دوزخی ہیں. وہ دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دے, جنتیوں کو جنت میں ڈال دے. لیکن نہیں نہیں, میزان پھر سے کیا جا رہا ہے, اور میرے آقا تشریف فرما ہے, نگاہ نبوت میزان پر لگی ہوئی ہے. اب دیکھ رہے ہیں فرشتے کہ وہی جس مجرم کا جرم تولا گیا تھا تو جرم ہی جرم تھا, اب وزن کیا جا رہا ہے تو نیکیاں ہی نیکیاں پائی جا رہی ہیں. فرشتے حیران ہو جاتے ہیں, یا رسول اللہ ابھی معاملہ کیا ہوا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ محبت سے مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا, اس درود کو میں نے اس کے نام عمل میں ڈال دیا. اللہ نے اس درود کی برکت سے اس کے سارے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا. تب تک ندا آئے گی رب کی جانب سے, اے میرے فرشتوں یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ میرا محبوب جس کو وزن کرا رہا ہو اس بندے کو بھی میں جہنم میں ڈالوں گا. میری رحمت کو گوارا نہیں ہے, اس لیے میرا محبوب میزان پر قیام فرما ہے. محبوب کے قیام کی برکت سے اس کی سارے جرموں کو معاف کر دیا گیا, ان سارے جرموں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا. اللہ اللہ, اب کوئی پکار رہا ہے, یا رسول اللہ ہماری خبر لیجیے. اے میرے سرکار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک دوسرا مجرم پکارے گا. مجرم کا نام عمل اس کے سامنے رکھا گیا ہے, سارا دفتر سامنے ہے. یہ تیرے کالے کرتوت ہیں جو تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے کام کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, یہ سارے تیرے کالے کرتوت ہیں, تیری نگاہوں کے سامنے ہیں. رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم ذرہ برابر نیکی کرو گے
गए वो भी कयामत में देख रहे हो, और जो तुम जर्रा बराबर गुनाह करोगे वो भी कयामत में देखोगे। ए मुसलमानों, तुम्हारे जर्रे जर्रे नेकियों का इल्म रब को है, कयामत में दिखाया जाएगा, और तुम्हारा सारा गुनाह तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया जाएगा। जब गुनाह का दफ्तर खुलेगा तो बंदा नदामत से अपनी निगाहों को झुका करके रोना शुरू करेगा, या रसूल अल्लाह, अब कौन है जो हमें रुसवाई से बचाए? या हबीब अल्लाह, हमें कौन है जो कयामत के मैदान में जिल्लत से बचाए? ए मेरे आका, मुझसे बड़ा जुर्म हुआ, सरकार हमारी मदद करो। आका की बारगाह में फरियाद पेश करेगा, मेरे आका जलवा अफरोज हैं, क्या बात है फरिश्तों, या रसूल अल्लाह, या आपका उम्मती है, इतना बड़ा मुजरिम है, इसके सारे करतूत हैं, सरकार मुलाहजा फरमा लीजिए आप इसके नामे अमल को। आका इरशाद फरमाएंगे, फरिश्तों इसके नामे अमल को समेट दो। जैसे मेरे सरकार फरमाएंगे अमल नामा बंद कर देंगे फरिश्ते। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि उस दी है खुदा ने दामने महबूब को, और जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। ये किसकी अजमत है? उस नबी की सीरत सुन रहे हो जिसका वकार रब की बारगाह में यह है। जरा उनसे भी नबी की सीरत सुन लो जो किताबों में लिख गए कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। माज़अल्लाह, ये नज्द की हराम खोर औलादें हिंदुस्तान में नहूसत फैला रही हैं। न तुम सदमे हमें देते, न फरियाद हम करते, न खुलते राजे सरबस्ता, न रुसवाइयां होती। तुम नबी की वो सीरत पेश कर रहे हो कि मुसलमान सुने तो सोचने लगे कि हम उस नबी का कलमा पढ़ रहे हैं जिनको कोई इख्तियार नहीं है, जो हमारे कुछ काम नहीं आ सकते हैं। माज़अल्लाह, अपने नबी की अजमत देखो, ये कयामत का मैदान है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म होगा, अल्लाह के फरिश्तों फिर से इसका मीजान करो, फिर से मीजान किया जा रहा है। मेरे आका ने कोई टुकड़ा दस्ते नबूवत में लिया और हाथ डाल दिया मीजान में। उस टुकड़े का पढ़ना होगा कि नेकियां ही नेकियां हैं, बुराइयां खत्म हो गई। फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, ये मामला क्या है? आका फरमाते हैं, इसने मोहब्बत से मुझ पर दुरूद पढ़ा था, नूर के फरिश्ते ने नूर के कागज पर नूर के कलम से नोट कर लिया था, मेरी बारगाह में पेश कर दिया था, वो मैंने इस दिन के लिए इसके लिए महफूज रखा था, वही है। अब आप जरा गौर फरमाओ कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस किस अंदाज से तुम्हारे काम आ रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इत्तला दी जाएगी, या रसूल अल्लाह, अब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजर रही है। जब पुल सिरात से गुजरने का मामला होगा, मेरे सरकार की मोहब्बत देखो हम गुनहगारों से, मेरे आका तेज रफ्तार चल करके पुल सिरात के किनारे पहुंचेंगे और आका के आंखों से आंसू जारी है, रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम, मेरे परवरदिगार सलामती अता फरमा, मौला सलामती अता फरमा, मेरी उम्मत गुजर रही है, मौला सलामती अता फरमा, मेरी उम्मत गुजर रही है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस तरह से दुआ मांगते हैं तो आला हजरत अजीमुल बरकत इश्क के मैदान के धनी हैं, वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आप पुल सिरात के किनारे कयाम फरमा हो और हम गुलामों का गुजर हो, तो अब हम पुल सिरात से गुजरते हुए डरेंगे नहीं, बल्कि अब तो हम पुल सिरात से मचलते हुए गुजरेंगे। राजा पुल से अब अजद करते गुजरिए, सुभान अल्लाह, पुल से अब अजद करते गुजरिए कि हाय रब सलीम सदाए मोहम्मद, सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस्लामिया कैसेट कंपनी मालेगांव की जानिब से अकायद व अमाल को संवारने वाली बेहतरीन कैसेट है। मौलाना सैयद शाह तुराबुल हक कादरी साहब की तकरीरें, मकाम मुस्तफ़ा और तर्जुमा कुरान, जंग बद्र, बीमारियों का कुरानी इलाज, तकलीद और मजहब हनफी, नमाज के मसाइल, रोजा के मसाइल, वजू पाकी और ज़कात के मसाइल। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती साहब की तकरीरें, वतन के गद्दार कौन, क्यों नहीं होते मुसलमान एक, बातिल की पहचान। इसके अलावा हर किस्म की सीडी और किताबों के लिए इस्लामिया कैसेट कंपनी पवार गली मालेगांव जिला नासिक और मकतब रजा 26 काम बेकर स्ट्रीट बम्बई नंबर 3 से राब्ता कायम करें।
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو گئے اور رب سلم رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. میرے آقا فرمائیں گے کہ ایسا کرو جبریل کو اطلاع دو. حضرت جبریل کو کیوں اطلاع دی جا رہی ہے ذرا اس کو بھی ذہن میں رکھیے. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر ہیں اور جب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب میں بلایا تھا عرش اعظم پر جب میرے سرکار تشریف لے گئے تھے جس کو معراج کہا جا رہا ہے, معراج کی رات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے سامنے حضرت ام ہانی کا مکان ہے, ان کے مکان میں میرے آقا جلوہ افروز ہیں. رات کا سناٹا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر کے حاضر ہوتے ہیں اور حضرت ام ہانی کا دروازہ کھلا یا چھت پھٹی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس وقت دروازہ کے قریب موجود تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, کسی نے آواز دی. میں دروازہ کھولنا نہیں چاہتی تھی مگر میرے ابو نے کہا بیٹی دروازہ کھول دو. جب میں نے دروازہ کھولی تو میں نے دیکھا کہ کتنے لوگ ہیں جو حاضر ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک روایت معراج شریف کی یہ بھی ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے. دروازے پر 70,000 فرشتے ٹھہرے ہیں نبی کا استقبال کرنے کے لیے. حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ام ہانی کے مکان کی چھت کو پھاڑ دیتے ہیں اور پھاڑنے کے بعد جب جلوہ افروز ہوئے تو دیکھا کہ محبوب آرام فرما رہے ہیں. میرے آقا آج سو رہے ہیں. ہر رات تو آقا عبادت کر رہے تھے مگر آج رات میرے سرکار سو رہے ہیں. حضرت جبریل نے نبی کو جگایا کیسے ذرا ملاحظہ فرمائیے اور ان حرام خوروں سے پوچھئے. یہ بھی اس روایت کو پڑھتے پڑھاتے ہیں مگر سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑیں داستان کیسے, رلائیں تو بغاوت ہے, ہنسائیں تو بغاوت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کیسے جگاتے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں فقبل قدمہ. حضرت جبریل علیہ السلام آقا کے دونوں قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں. کس انداز سے جبریل نے نبی کے قدموں کو چوما ہوگا جبریل جانے, اور جن کا قدم چوما جا رہا ہے وہ نبی جانے کس کیفیت سے جبریل علیہ السلام نبی کونین کے مقدس قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں. میرے آقا آنکھیں کھول دیتے ہیں. اللہ کا فرشتہ حاضر ہے. یا رسول اللہ سلام آپ کو عرض کیا جا رہا ہے اور رب نے آپ کو سلام پیش کیا ہے. میرے آقا آج رب کے قرب میں آپ چلیے, اللہ نے آپ کو بلایا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام سارا ماحول عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم ایسے آپ کو نہیں لے چلیں گے, آپ کو دولہا بننا ہے. یا رسول اللہ آپ کے استقبال میں دروازے پر 70,000 فرشتے حاضر ہیں. دروازہ کھلا ہوا ہے. میرے آقا نے ملاحظہ کیا 70,000 فرشتوں نے سلام پیش کیا. زمزم شریف کا پانی لایا گیا, نبی کو غسل دیا جا رہا ہے. جوڑا لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہیں. اب جب میرے آقا کو غسل دیا جا رہا تھا تو ذرا وہ انداز ملاحظہ فرمائیے کہ سرکار کے غسل کا پانی معراج کی رات میں گرا تو ہوا کیا. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ بچہ جو ان کے تلوں کا دھون بناؤ جنات کا رنگ و روغن. سبحان اللہ. میرے سرکار کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو پانی کہاں سے پہلے ڈالا جاتا ہے, سر سے ڈالا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کی چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بچہ جو ان کے تلوں کا دھون بناؤ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے پائی دولہا کی اترن پھول گلزار کے چنے تھے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنایا گیا اور جب میرے سرکار دولہا بنے تو کعبہ وجد کر رہا تھا. آج محبوب رب کے قرب میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر. سواری سامنے لائی گئی, تب تک سواری نے شوخی کی. حضرت جبریل فرماتے ہیں براق ٹھہر جا, تو جانتا ہے تجھ پر کون سوار ہونے والے ہیں؟ یہ امام الانبیاء ہیں, سید المرسلین ہیں. براق نے عرض کیا اے سید الملائکہ میں گستاخی کی بنیاد پر شوخی نہیں کر رہا ہوں بلکہ میری ایک آرزو ہے کہ آج رب کے قرب میں محبوب جا رہے ہیں اور جس طرح سے مجھ کو سواری ہونے کا شرف بخش رہے ہیں, اے سید الملائکہ میری ایک تمنا ہے آقا کی بارگاہ میں میری طرف سے آپ عرض کر دیں کہ کل قیامت کے میدان میں سرکار جب حشر کا دولہا بن کر کے اور جنت میں تشریف لے جانے لگے تو مجھے کو سواری ہونے کا شرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف یہی میری تمنا ہے. تب تک حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سن رہے ہیں براق کیا کہہ رہا ہے؟ آقا نے فرمایا جبریل ہم نے سن لیا, براق سے کہہ دو اس کی تمنا پوری کر دی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ سواری ہے, جانور ہے جو نبی سے اپنی تمنا پوری کروا رہا ہے, مانگ رہا ہے. یہ کیسے جانور ہیں کہ نبی سے مانگو تو مشرک قرار دے دیے جاؤ, نبی تمہیں کچھ دے نہیں سکتے
ہیں یہ الزام لگایا جا رہا ہے اور نبی کی مقدس ذات پر حملہ کیا جا رہا ہے. دیکھ نبی سے جانور کس طرح سے مانگ رہا ہے. وہ جو براق ہے, سواری ہے, معراج میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر سوار ہونے کے لیے جا رہے ہیں, سرکار نے اس کی مراد کو پوری کر دیا. اب میرے آقا چلے اور جب سدرہ پر پہنچے جہاں حضرت جبریل کے ٹھہرنے کی جگہ ہے, حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں آگے نہیں جاؤں گا. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا آگے نہیں چلو گے؟ یا رسول اللہ نہیں. آقا نے ارشاد فرمایا جبریل تمہاری کوئی حاجت ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ ٹھہریں. میرے سرکار میری بھی ایک تمنا ہے. وہ تمنا یہ ہے کہ جب آپ مکہ سے چلنے لگے تھے تو براق نے عرض کیا تھا کہ قیامت کے میدان میں جب آپ حشر کا دولہا بن کر کے چلیں تو سواری ہونے کا وہاں بھی مجھے کو شرف بخش دیں. یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں جب پل صراط سے آپ کی امت گزرے تو پل صراط پر آپ کی امت کو گزرنے کے لیے میں اپنے پر کو فرش بنا دوں. یا رسول اللہ یہ میری تمنا قبول فرما لیجئے. میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی سے معراج کی رات میں مانگ کون نہیں رہا ہے؟ جانور تو مانگ رہا ہے, چرند و پرند تو مانگ رہے ہیں, ہوا فضا تو سوال کر رہی ہے, آسمان کے دروازے پر سوالیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے, سارے لوگ نبی سے مانگ رہے ہیں, سید الملائکہ نبی سے مانگ رہے ہیں. آج نبی سے مانگا جائے تو شرک کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں تم بتاؤ آخر مسلمانوں کو مانگنے کا دروازہ کہاں ہے؟ کس دروازے سے مسلمان مانگے گا؟ تمہیں جو کچھ حاصل کرنا ہے نبی کی بارگاہ میں آنا ہوگا. تمہیں اگر آخرت لے لی ہے تو نبی کی چوکھٹ پر آؤ تب پاؤ گے. تمہیں وقار لینا ہے تو نبی کی بارگاہ میں آؤ تب پاؤ گے. تمہیں بخشش کا پروانہ لینا ہے تو مصطفیٰ کی چوکھٹ کی حاضری دو تب تمہیں ملے گا. تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے بلو انہم ظلموا انفسہم جاؤکا. نبی کریم ہی کی چوکھٹ ہے جو تم خدا کی عطا حاصل کر سکتے ہو. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے یہ منوا لیا تھا, میرے آقا نے قبول فرما لیا. اب قیامت کے میدان میں جب سرکار پل صراط کے کنارے تشریف فرما ہو رہے ہیں, ارشاد ہو رہا ہے جبریل کو اطلاع دو میری امت گزر رہی ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اہل صراط روح امی کو خبر کریں. سبحان اللہ. اہل صراط روح امی کو خبر کریں اور جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں, فرش پر کریں. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں قیامت کے میدان میں پل صراط سے گزرو گے, سید الملائکہ اپنا پر فرش بنا رہے ہیں. ذرا اپنے قدم کا جائزہ لیجئے اور گناہوں سے توبہ کیجئے. آپ کو کتنا وقار ملا ہے. آقا کے صدقہ میں امت گزر رہی ہے. میرے سرکار کا کریمانہ حال ذرا ملاحظہ فرمائیے. قیامت میں اتنی بھیڑ بھاڑ ہے, سارے گنہگار مغفرت مغفرت چلا رہے ہیں, سارے لوگ فریاد کر رہے ہیں. آقا کا یہ کریمانہ حال ہوگا, کیسے کیسے انداز سے لوگ بخشے جائیں گے. میرے سرکار کا دریائے کرم جوش میں آئے گا. آقا ارشاد فرمائیں گے ابو بکر شفاعت کرو, عمر ابن خطاب شفاعت کرو, سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی کو حکم ہوگا شفاعت کرو, مولائے کائنات کو حکم ہوگا شفاعت کرو. امام حسن و حسین اسی سرخ حالت میں حاضر ہوں گے. خاتون جنت کو حکم ہوگا نبی کی بیٹی محمد کی لخت جگر خاتون جنت فاطمہ جنت میں جائیں. حضرت خاتون جنت ٹھہر گئی ہیں, ارشاد ربانی ہو رہا ہے محبوب کی لخت جگر جنت میں جا کیوں نہیں رہی ہیں؟ 70,000 کنیزوں کے جھرمٹ میں خاتون جنت کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ زہرا ٹھہری ہیں, رب کا حکم ہوگا ٹھہر جانے کی وجہ. عرض کریں گے میرے مولا میں اپنے بچوں کے خون کی سرخی تیری بارگاہ میں مانگ رہی ہوں. حضرت امام حسن و حسین حاضر ہیں, رب تعالیٰ کا حکم ہوگا میرے محبوب کے نواسوں کا مطالبہ کیا ہے. عرض کریں گے پروردگار تیرے محبوب کے ناموس کے لیے حسین نے کربلا کی سرزمین پر اپنے خون کا جو آخری قطرہ پیش کیا تھا, مولا تیرے علم میں ہے میرے محبوب کے امتیوں کی مغفرت فرما. رب کا فرمان ہوگا کہ حسین سے جتنوں کو محبت ہے اعلان کر دو قیامت کے میدان میں سب کی مغفرت تک. حبیب ارشاد فرمائیں گے میری امت کے علماء تم بھی رب کی بارگاہ میں شفاعت کرو. شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں تم عرض کرو اے اللہ یہ سب میرے متعلقین ہیں, ان کی مغفرت فرما. اور رب تعالیٰ اپنے محبوبوں کے اس عرض کو قبول کر کے بخش دے گا. اسی کا نام ہے شفاعت. آقا
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا میری امت کے حاجیوں تم شفاعت کرو، تو جس حاجی کا حج رب نے قبول فرما لیا ہے وہ حاجی اپنے گھر کے 400 افراد کی مغفرت کرائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ قرآن کو حکم ہوگا حفاظ تم شفاعت کرو، تو حافظ قرآن کے والدین کا تو حال یہ ہوگا کہ قیامت کے میدان میں حافظ کے والد والدہ کو نور کا تاج عطا ہوگا۔ وہ نور کا تاج پہن کر کے جب قیامت کے میدان میں چلیں گے تو لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں، تو اعلان کرے گا منادی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروایا تھا، یہ ان کے ماں باپ ہیں جن کو یہ انعام رب کی طرف سے حاصل ہوا ہے، وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں نور کا تاج اوڑھے، وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے، لوگ رشک کریں گے ہائے کاش ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے ہوتے۔ حافظ قرآن کے لیے حکم ہوگا وہ شفاعت کرے، تو حافظ قرآن اپنے گھر کے ان 10 افراد کی بخشش کرا لے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو، یعنی ان کو جہنمی قرار دے دیا گیا ہو، وہ مغفرت کروا لیں گے۔ عالم دین کو حکم ہوگا، تو علماء کی تو شان ہی نرالی ہے، اللہ اللہ، علماء اور شہید کے خون کا اور علماء کی سیاہی کا مقابلہ ہوگا۔ جب علماء کی سیاہی قلم کی اور خون وزن کیا جائے گا شہیدوں کا، تو شہیدوں کے خون پر عالموں کے قلم کی سیاہی غالب ہو جائے گی۔ اللہ اللہ حکم دے گا رب تعالیٰ یہ شفاعت کریں، تو علماء تو یہ بے شمار لوگوں کو شفاعت کریں گے جن کی گنتی ہی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہوگا، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن عام فرما دیا، آپ سب شفاعت کر رہے ہیں، غوث اعظم شفاعت کر رہے ہیں، خواجہ غریب نواز شفاعت کر رہے ہیں، امام اعظم شفاعت کر رہے ہیں، امام شافعی شفاعت کر رہے ہیں، امام حنبل شفاعت کر رہے ہیں، امام مالک شفاعت کر رہے ہیں، حنفیوں کی بخشش ہو رہی ہے، شافعیوں کی بخشش ہو رہی ہے، مالکیوں اور حنبلیوں کی بخشش ہو رہی ہے، قادری بخشے جا رہے ہیں، چشتی بخشے جا رہے ہیں، سہروردی بخشے جا رہے ہیں، یہ سارے سلسلے کے لوگ بخشے جا رہے ہیں، ان کی مغفرت ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ایسے ایسے لوگ اب جنت میں جا رہے ہیں، ذرا اپنے آقا کی عظمت ملاحظہ فرما لو۔ جنتیوں کی ایک ٹیم جنت میں جا رہی ہے اور ایک ٹیم کے لیے حکم ہو جائے گا کہ یہ جہنم میں جائیں، تو اس کے سامنے سے جنتی لوگ گزریں گے، تب تک جہنمی جنتی کا دامن تھام لے گا، روک دے گا، ٹھہر جاؤ، جنتی رک جائے گا، مجھے پہچانتے ہو؟ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں، اما تعریف نہیں کیا تو مجھے جانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں پہچانتا ہوں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا انا الذی وهبت لک وضوا، میں نے آپ کو دنیا میں وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا، آج میں اتنا بدعمل ہوں کہ اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر رب تعالیٰ کے قہر و غضب کا سوال میرے اوپر ہو گیا، مجھے کون بچائے گا رب تعالیٰ کے قہر و غضب سے؟ ہم کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا، ہم جہنمیوں کی فہرست میں کھڑے ہیں، تم جنتی ہو، میں نے تمہارے ساتھ دنیا میں یہ کام کیا تھا، اس کا بدلہ ہمیں دے دو۔ وہ ٹھہرا ہوا ہے، دوسرا جہنمی پکڑ لے گا جنتی کو۔ مولانا فاروق، مولانا عبدالحقیق صاحب، ٹھہرو، مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں کہو کیا بات ہے؟ انا الذی سقیتہ شربتا، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا دنیا میں، آپ مجھ کو اس کا بدلہ دے دیجئے۔ یہ جنتی بندے ٹھہرے ہوئے ہیں، رب کا حکم ہوگا میرے بندے جنت میں جاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ بندے عرض کریں گے پروردگار یہ تیرے بندے ہیں، انہوں نے دنیا میں مجھے وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا، یا اللہ انہوں نے دنیا میں مجھ کو پانی پلایا تھا، یہ مجھ سے بدلہ مانگ رہے ہیں، خدا کی قسم قربان جاؤ نبی رحمت پر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اے میرے بندو جنتیوں، تم ان سب کا ہاتھ پکڑ لو، جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کرم دیکھو، میں عرض کرتا ہوں یہ مسلمانوں، اگر تم نے جنتی کو پانی پلا دیا، وہ اختیار رکھ رہا ہے تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے، تو جس نبی کو رب تعالیٰ نے جنت کا قبضہ دے دیا ہے اس نبی کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے تو بریلی کا تاجدار بول پڑا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، تم سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اور کیسے لوگ اس دن بخشوائیں گے، ذرا یہ ملاحظہ کر لو، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کی عظمت کون نہیں جانتا ہے؟ عورتوں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، مردوں کی بھیڑ آپ کے پاس زیادہ ہو جاتی ہے،
یا رسول اللہ ہم عورتیں مردوں کی بھیڑ کی بنیاد پر آپ کے قریب نہیں ہو پاتی, ہمیں دین کی باتیں سننے کو نہیں ملتی ہیں. یا رسول اللہ ہمارا جلسہ آپ الگ متعین فرما دیں. اللہ کے حبیب نے قبول فرما لیا, عورتوں کا جلسہ ہوا, سرکار تشریف لے گئے, میرے آقا خطبہ دینے لگے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عورت کے بچے مر گئے ہوں, کچے بچے, وہ قیامت میں اپنے ماں باپ کی شفاعت کر کے جنت دلائیں گے. وہ بچہ رب کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے جھگڑے گا. علماء فرماتے ہیں جھگڑنے کا مطلب وہ مچلے گا, وہ عرض کرے گا میرے مولا میرے باپ کو بخش, میری ماں کو بخش, تب میں جنت میں جاؤں گا. اور وہ مچل مچل کر عرض کرے گا. رب تعالیٰ اس بچے کے مچلنے کو قبول فرمائے گا, اس کے والدین کی بخشش فرما دے گا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اور جس کا ایک بچہ مرا ہو, آقا فرماتے ہو ایک بچہ اپنے ماں باپ کی بخشش کرائے گا. تب تک وہی حضرت ام المومنین عرض کرتی ہے یا رسول اللہ, اور جس عورت کے کوئی بچہ ہی نہ ہو, آقا فرماتے ہیں اس کی بخشش میں کراؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں, اور سلام اس پر کہ جس نے کہہ دیا سب میرے ہی میرے ہیں. اور کون بخشوائے گا, ذرا اس کو بھی سناؤ. قرآن کی تلاوت کیا کرو, مسجدوں میں جایا کرو, مسجدیں تعمیر ہوں تو اپنے حسب وسعت حصہ لیا کرو. آج تو مسجدوں کو شہید کرنے اور گرانے کا پلان بنایا جا رہا ہے. بابری مسجد کو فسطائی طاقتوں نے اپنے بلبوتے پر شہید کیا, بت خانے میں تبدیل کیا. حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے مسجد خالصہ زمین پر تعمیر کی جاتی ہے. اگر مسجد کی زمین کسی کی ملکیت ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے تو آپ زبردستی کر کے اس پر وہ تعمیر مسجد کی نہیں کر سکتے. خالصہ زمین پر ہماری مسجد کی تعمیر ہوئی, مگر ایسی تاریخ گڑھی گئی جس تاریخ نے ہندوستان میں انصاف و دیانت کا جنازہ نکالا, مسلمان اور غیر مسلم کو ایک ایسے انداز سے لڑایا کہ جس میں عبادت گاہ زد میں آئی اور عبادت گاہ کا چہرہ مسخ کیا گیا. عبادت گاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. عبادت گاہ گرانے والوں کو فردن جو سزائیں رب کی طرف سے ملی وہ سزائیں میں نہیں بیان کر رہا ہوں, لیکن ایک بات تو میں ضرور عرض کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ تالا کھلوایا تھا جس نے, اس کا بھی نام و نشان مٹا. شہید کروایا جس نے, سیاست کا جنازہ اس کا بھی نکلا. دلی سے لے کر کے یو پی حکومت تک ان سب کے سیاست کے جنازے نکل گئے جنہوں نے بابری مسجد کے آڑ میں اپنی سیاست کو چمکانا چاہا تھا. انہیں نہیں معلوم ہے کہ جس رب نے قرآن نازل فرمایا ہے, قرآن میں رب کا حکم ہے کہ جو مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ صافی خراب ہے. جس نے مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کی, ویران کرنے کی کوشش کی, لہو فی الدنیا خزی وفی الآخرت عذاب عظیم, اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. وہ ساری سیاسی پارٹیاں رسوائی کی سیاہی اپنے چہروں پر لگا کر کے بھارت میں گھوم رہی ہیں, ان کا منہ کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور آخرت میں ان کے لیے عذاب تو باقی ہی باقی ہے. یہ جملہ میں کرسی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے ان کی عبادت گاہیں گرا کر کے. اور سن لو, بھارت کی سرزمین ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, جس ملک میں بھی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ ملک امن و امان کے ماحول میں نہیں رہ پایا ہے. لوگ پریشان رہ گئے ہیں. عبادت گاہیں رب کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں, تمہیں گرانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں. آج مسجدوں کو پھونکا جا رہا ہے, آج مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے. ایک قوم مسلم آج اس اسٹیج سے میں آپ کو اس منبر سے پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ اب بھی تمہیں سجدہ کرنے کا وقت نہیں آیا, اب بھی تمہیں کیا قرآن پڑھنے کا وقت نہیں آیا ہے, اب بھی تمہیں کیا متحد ہو کر کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے رسول کا عشق اپنے دل میں لے کر کے آگے بڑھنے کا وقت نہیں آیا ہے. اب بھی تم جماعتوں میں بکھرے رہو
रहोगे, अब भी तुम रसूलुल्लाह की अजमत का खिलवाड़ बनाओगे। आओ देखो देखो, मैं तुम्हें बताता चलूं। गुज़श्ता साल अगस्त का महीना ले लो। गुज़श्ता साल अगस्त के महीने में आपने एक ऐलान सुना होगा जो पूरी दुनिया में ऐलान हुआ था कि तुर्की में एक बहुत बड़ा जलजला आया। उस जलजले में न जाने कितने लाख इंसान तुर्किस्तान में यानी तुर्की में हिलाक हो गए। क्या आपने उस तफसीरे को जाना कैसे आया, उस जलजले को जाना कैसे आया था? उस पर आपने कुछ तनकीद और तफसीरे की बुनियाद पर रिसर्च किया कि नहीं? सुनो, आज ऐलान हो रहा है, आज रिसालों में वो सारे माहौल आ रहे हैं, आज किताबें उसके ताल्लुक से मंजर आम पर आ गई हैं कि तुर्की का गुज़श्ता साल अगस्त के महीने में जलजला क्यों आया था। अगस्त के महीने में तुर्की में समंदर के किनारे जो फौजी अड्डा था तुर्किस्तान का, उस फौजी अड्डे में फौजियों ने और फौज के जनरलों ने एक जश्न मनाया था और उस जश्न में यहूदिया लड़कियों को और ईसाइया लड़कियों को नाचने गाने के लिए बुलवाया था। वो सारी लड़कियां आई और जब रक्स सुरूद की महफिल गर्म हुई तो एक जनरल ने उसी जोश के आलम में शराब पी करके कहा कुरान लाओ। कुरान ला करके उसके हाथ में दिया गया। उसने कहा पढ़ करके सुनाओ। जब किसी ने पढ़ना शुरू किया तो उसने कहा कुरान का माना तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी महफिल में कुरान पढ़ा जा रहा है। कुरान का नाजिल करने वाला खुदा कहाँ है? उसका फरमान है कि हमने कुरान को नाजिल किया है और कुरान की हिफाजत करने वाले हम ही हैं। और ऐसी महफिल में हमने कुरान को ले लिया, मगर कुरान नाजिल करने वाला खुदा कहाँ है? इतना कह करके उसने लड़की के कदम में माज़ अल्लाह कुरान को फेंका और उन यहूदिया लड़कियों ने अपने पांव से जैसे रक्स सुरूद नाचते हुए कुरान को लिया। तो बताने वाला बता रहा है कि समंदर फट गया और उस समंदर से आग के शोले निकलने लगे और वो सारी महफिल, वो सारे लश्करी कहां तहस नहस हो गए कुछ पता नहीं। सिर्फ इतना पता चला कि जिस जमीन पर यह महफिल मुनाकिब थी उस जमीन को उठा करके उस समंदर में जो आग का शोला निकल रहा था उसी आग के शोले में फेंका गया। दूर से लोग देख रहे थे और फिर जलजला ऐसा महसूस हुआ, इस तरह से आया कि सारे के सारे लोग वहां के हिलाक हो गए। सारा तुर्की हुकूमत का अमला लग गया, मगर आज तक पता नहीं चल रहा है कि वो सब कहां गए, किस खेत के वो मूली थे और कहां उनको चरचुग लिया गया। इस तरह से उन पर अजाब नाजिल हुआ और रब की तरफ से ऐलान हो गया कि देख हमने कुरान नाजिल किया है, हम कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। अगस्त के महीने में गुज़श्ता साल ये जलजला जो तुर्किस्तान में आया था, कुरान की बेहुरमती पर यह जलजला आया था। कहने का मतलब यह है प्यारे कि जब कुरान के साथ बेहुरमती की गई है तो ऐसा जलजला आया और जहां जहां कुरान के साथ बेहुरमती की जाती रहेगी जलजले के अजाब में लोग मुब्तला होते रहेंगे। मस्जिदों को जहां जहां वीरान किया जाता रहेगा, मस्जिदें तबाह बर्बाद कर दी जाती रहेंगी, सारा माहौल खत्म कर दिया जाता रहेगा। अर्ज करने का मतलब यह है कि मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों में नमाजें पढ़ा करो। जब कयामत का दिन आएगा और कयामत मुनाकिद करेगा अल्लाह ताला, हुक्म होगा इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंको और सूर फूंकने का माहौल होगा तो रब के फरिश्ते अर्ज करेंगे ए मेरे मौला, जब सूर फूंका जाएगा तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, मगर परवरदिगारे आलम इन मस्जिदों को क्या किया जाए? रब ताला इरशाद फरमाएगा मस्जिदों को उठा लो और जन्नत का ताज बना दो। ये सारी मस्जिदें उठा ली जाएंगी और जन्नत का ताज बना दी जाएंगी। अब जब कयामत का दिन होगा जन्नती गुजरने लगेंगे तो मस्जिदों को जिन लोगों ने तामीर किया है वो मस्जिदें कश्ती के शक्ल में लाई जाएंगी और उन तामीर करने वाले और नमाजियों को हुक्म होगा कि इस कश्ती में सवार हो जाओ और पूरी रात से वो मस्जिदें तुम्हें लेकर के जन्नत में पहुंचा देंगी। तुम्हारे लिए जन्नत किस अंदाज से है, तुम्हें इस माहौल से गुजरना है और जन्नत में जाना है। किस अंदाज से रब ताला अपने महबूब के उम्मतियों की मग़फ़िरत कर रहा है। मेरे सरकार शफाअत कर रहे हैं, ऐसी आम शफाअत हो जाएगी प्यारे कि एक एक गुनहगार तलाश तलाश करके बख्शे जाएंगे। जब इस माहौल को देखेंगे बड़े बड़े परहेजगार लोग तो कह पड़ेंगे ए फला गुनहगार तू थोड़ा सा गुनाह हमको दे दे और हमारी नेकी ले ले, तो वो गुनहगार चौंक पड़ेगा कि अरे ऐसा मामला क्या है, अभी तो कोई मुंह मिलाने के लिए तैयार नहीं था और तुम अपनी नेकियां हमें दे रहे हो, हमसे हमारा गुनाह मांग रहे हो। अल्लाह अल्लाह मामला क्या है? कब तक बोल पड़ेंगे परहेजगार? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि आकाए करीम की करीमाना शान क्या है? मेरे सरकार गुनहगारों की शफाअत कर करके जन्नत दिला रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा गुनाह दे दे ताकि हम सरकार की शफाअत से जन्नत में चले जाएं। अल्लाह अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए फरमाते हैं कि क्या ही ज़ौक़-ए-फ़ौज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह और कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। और एक बात सुनो,
قیامت میں اللہ کے حبیب کتنوں کو بخشوائیں گے؟ یہ سوال اٹھا تھا. صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کے گنہگاروں امتیوں کی کمی نہیں ہوگی، قیامت تک ہوں گے سب، کتنوں کو آپ بخشوائیں گے؟ تو آقا تعداد بتا رہے ہیں کتنوں کو میں بخشواؤں گا. سن لو حدیث شریف کے الفاظ. آقا ارشاد فرماتے ہیں انی اشفع یوم القیامہ لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر و حجر و مدر. سبحان اللہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو میں قیامت میں کتنوں کو بخشواؤں گا. سنو، روئے زمین پر جتنے پیڑ ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے کنکر ہیں، ان سب سے زیادہ آدمیوں کی بخشش سبحان قیامت اللہ میں کراؤں گا. سبحان اللہ. پوری دنیا کا کمپیوٹر لگا دو کہ مہاراشٹرا میں کتنے پتھر ہیں کیا شمار کر پاؤیں گے؟ کتنے پیڑ ہیں کیا گن پاؤیں گے؟ کتنے کنکر ہیں کیا گن پاؤیں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں روئے زمین پر جتنے پیڑ، جتنے پتھر، جتنے کنکر ہیں، ان سب سے زیادہ آدمیوں کی بخشش میں کراؤں گا. اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو ایمان تازہ ہو جائے کہ یا رسول اللہ جب اتنوں کی آپ بخشش کراویں گے تو اب ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. نبی کا یہ رحم و کرم بھی آپ دیکھتے چلو. اور میرے آقا ہی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتیوں یہ میری شان تو ہے مگر سنو سنو نماز نہ چھوٹنے پائے. اگر تم نماز چھوڑو گے تو سزا کے بہت زبردست مستحق ہوگے. آقا ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فالقی فی النار 30 حقبا. جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے وہ 80,000 سال تک جہنم میں جلتا رہے گا. اس لیے تم آقا کی شفاعت کی فضیلت سننے کے بعد بد عمل نہ ہو جانا. نبی کریم کے صحابہ کو دیکھو، یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، یہ حضرت عثمان غنی ہیں، یہ مولائے کائنات ہیں جن کو جنت کی گارنٹی مل چکی ہے مگر ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے. میدان جنگ میں ہیں تو تلوار کی چھاؤں میں نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، سمندروں کو پار کر رہے ہیں تو نماز ادا کی جا رہی ہے، اپنوں میں ہیں تو نماز پڑھی جا رہی ہے، خلوت و جلوت میں ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں. اور نماز میں کوتا ہی نہیں ہو رہی ہے. کسی صحابی سے کوئی نماز چھوٹ رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جن کو جنت کی گارنٹی مل چکی ہے وہ عمل کی دنیا میں کتنے آگے ہیں اور ہم تو کتنے سیاہ کار گنہگار ہیں. ہم فرائض چھوڑ بیٹھے ہیں. اللہ اللہ ایسا نہ کرنا ورنہ رب کے قہر کے مستحق قرار دے دیے جاؤ گے. اور رب کا جب قہر نازل ہوگا تو رب کا فرمان ہی ہے کہ میں اپنے محبوب کے صدقے میں تمہیں بخش تو دوں گا مگر یہ میرے محبوب ہی کا تو معاملہ ہے. محبوب کے ذریعہ ہی سے تو میں قانون دے رہا ہوں نماز پڑھنا. حج فرض ہو جائے تو حج ادا کر لینا، زکات کے لائق ہو گئے ہو تو زکات دیتے رہنا، رمضان کے روزے کو رکھتے رہنا. آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو ان چیزوں پر عمل پیرا ہو اس کے بخشوانے کی ہماری ذمہ داری ہے، اس کو جنت دلانے کی ہماری گارنٹی ہے. میرے سرکار سارے لوگوں کی بخشش کرا دیں گے اور سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب ہمارے سارے امتی جنت میں چلے جائیں گے تو رب تعالیٰ کا منادی ندا دے گا قیامت میں رب تعالیٰ کی طرف سے آردیتا یا محمد، اے محمد. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے ندا دے گا حتی ینادینی ربی آردیتا یا محمد. میرا رب مجھے پکارے گا اے محمد راضی ہو گئے ہو؟ فاقول ایو ربی ردیتو. تو میں عرض کروں گا ہاں میرے پروردگار میں راضی ہو گیا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ راضی کب ہوں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک میں اپنے ایک ایک امتی کو بخشوا نہیں لوں گا تب تک میں راضی نہیں ہوں گا. اسی لیے تو اجمل سلطان پوری نے کہہ دیا کہ کر کے قیامت میں شفاعت وہ کہیں گے اجمل میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں، میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں. عسى کا رب کا مقام محمودا. اے محبوب تمہارا رب تمہیں ان قریب مقام محمود پر جلوہ افروز فرمائے گا. وہ مقام محمود مقام شفاعت ہے. یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم